میں نے دیکھا ہے اللہ کی یاری میں بہت بہت دم ہے اللہ کی یاری میں. ایسا بھیک مانگی ہم نے لوگوں سے ان کی محبتوں کی, اٹھا کے پھینک دیا. اللہ تھوڑی اٹھا کے پھینکتا. توحید رگوں میں گرم کرنے والا وہ خون ہے جس نے انسانوں کو توپوں کے آگے کھڑا کر دیا. اعتماد تھا انہیں یار, میں زہر بھی پیوں گا نا تو یہ شربت بن جائے گا. پتہ نہیں آج ہمیں کیا ہو گیا, پتہ نہیں ہم لوگ کس طرح, کیا ایمان ہے ہمارا. میرا اپنی بات کرتا ہوں, لوگوں کو کیا کہنا. موضوع ہی نہیں ہو رہے, پھنسے میں ہم لوگ اتنا زیادہ. توحید انسان کو آزاد کراتی ہے میرے دوستوں. یہ ایک آنکھ سے آنسو جو اس رخسار تک اس کی یاد میں نکل جائے نا, جہنم معاف ہے اس کو بھائی. لوگوں نے بیچ میں کہا تھا آپ کبھی سیاست میں آئیں گے. سارے جوان مجھے کہہ رہے ہیں آپ قدم بڑھائیں. ہم جوانوں کی زندگیاں خراب کر دیں نعروں کے پیچھے. میں جوانوں کی زندگیاں خراب کر دوں ان کو جھوٹے خواب دکھا کے. میں اس لیے نہیں کہ میں ڈرتا ہوں کسی چیز سے. ہمیں اپنی قوم کو بہت سی چیزوں سے بچانا ہے. رب جو ہے نا اس سے بڑا دوست نہیں ہے کوئی. میں نے دیکھا ہے اللہ کی یاری میں بہت بہت دم ہے اللہ کی یاری میں. ایسا دوست ہے وہ, ایسا رہبر ہے وہ, ایسا لیڈر ہے اللہ. مطلب ایک باپ کیا انسان سے پیار کرے گا جو اللہ پیار کرتا ہے بندے سے. اتنا اللہ تعالیٰ کی بات ہے, مطلب کیا دوستی ہے اللہ کی. ایسا یاروں, ایسا دوست ہے اللہ انسان کا. ایک دفعہ کسی کے ساتھ اللہ کرتا ہے نا تو پھر ایسی نبھاتا ہے اس کے ساتھ. میں تو شاید اپنے پہ اس آیت کو فٹ کرتا ہوں کہ وما قدر اللہ حق کا قدری. میں نے قدر نہیں کی اللہ کی, میں نے نہیں کی. کیا کچھ نہیں دیا اس نے ہمیں, کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے ہمیں. مطلب صحابہ کے پاس جب دنیا کھل کے آتی تھی نا تو انہیں لگتا تھا کہ یار اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا. واقعی وہ وقت اچھے تھے. اللہ سے سختی نہیں مانگنی چاہیے, صلی اللہ علیہ, اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. مگر سختیوں کے وقتوں میں رب یاد بہت آتا تھا انسان کو. اللہ ہی تھا جو یہاں تک لایا. دنیا جہاں نے تو دھتکار کے پھینک دیا. تھوڑی سے داڑھی کے بال کے آئے, اٹھا کے پھینک دیا لوگوں نے. تھوڑے سے یہ حلیے شلوار قمیضوں والے کیا ہو گئے, اٹھا کے پھینک دیا دنیا نے, لوگوں نے. بھیک مانگی ہم نے لوگوں سے ان کی محبتوں کی, اٹھا کے پھینک دیا. اللہ تھوڑی اٹھا کے پھینکتا ہے. اللہ تو ایسی ٹھنڈ ہے انسان کی زندگی میں. لوگ ملے مگر وہ بات نہیں ملی ہے, وہ ہمت اور حوصلے نہیں ملے. پھنسے ہوئے آج بھی انسان عجیب چیزوں میں. میں خود پھنسا ہوا لگتا ہوں کبھی کبھی, لیکن جو اپنے لیے اپنے آپ کو سبق دیتا ہوں, میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی کہوں کہ جنت کی کنڈی ہے لا الہ الا اللہ. شرک نہیں کرے انسان اللہ کے ساتھ, شرک نہیں کرے اللہ کے ساتھ بندہ. جو اللہ کا حق ہے وہ مخلوق کو نہ دے. جتنے لوگ بھی مختلف مسلک فرقے کے بھی یہ سن رہے ہیں مجھے, جو جانتے ہیں کہ میں کون ہوں اور جنہیں پتہ ہے کہ شیخ عاطف کس جگہ سے بلونگ کرتا ہے, واللہ میں آج آپ لوگوں کو کسی مسلک فرقے کی دعوت نہیں دے رہا. اپنے آپ سے آپ خود پوچھیں, سچائی سے خود پوچھیں اپنے آپ کو. دلائل بہت ہوں گے آپ کے پاس, اور سب لوگوں کے مختلف جگہوں سے کام بھی نکل جاتے ہوں گے. آپ خود پوچھیں اپنے آپ کو, کیا جب ہم انسانوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, بندگی ان کو دے رہے ہوتے ہیں, کہ آپ کا دل ملامت نہیں کرتا کہ یار یہ اللہ کا حق ہے. آپ کو باپ کا حق کسی اور باپ کو دیتے ہوئے پتہ نہیں چل رہا ہوتا. ایک باپ کا حق اگر کسی دوسرے آدمی کو باپ والا حق دے دیا جائے تو وہاں تو ہمارے سینسرز ویسے ہی آن ہو جاتے ہیں. اللہ کی ذات کا حق جب ہم کسی غیر کو دے رہے ہوتے ہیں تب ہمارا دماغ نہیں کام کر رہا ہوتا. کہ آپ کو من سے احساس نہیں ہو رہا ہوتا ہے یہ تو اللہ کا حق ہے, یہ میں اللہ کا حق اپنے آپ کو دے رہا ہوں, یہ اللہ کا حق میں فلاں ہستی کو دے رہا ہوں, یہ اللہ کا حق میں فلاں زندہ کو دے رہا ہوں اور مردہ کو دے رہا ہوں. کیسی عجیب ہماری سوچیں ہیں. یہ تو رب کا حق ہے. میں آپ لوگوں کو یہی نصیحت کروں گا, توحید وہ بارود ہے, توحید وہ اسلحہ ہے, توحید وہ انرجی ہے, توحید وہ آگ ہے, توحید وہ کمال ہے, اور توحید رگوں میں گرم کرنے والا وہ خون ہے جس نے انسانوں کو توپوں کے آگے کھڑا کر دیا. توحید وہ سبق ہے جس نے مسلمانوں کو پوری دنیا کو پیروں کے نیچے لے کے آگے اللہ اس توحید کے ذریعے. تلواریں نہیں تھی ان کے پاس, آرسنلز نہیں تھے ان کے پاس, فلسفی نہیں تھی اس وقت اتنی بڑی ان کے پاس جیسے یونان اور گریک فلسفرز تھے. بڑی بڑی کشتیاں نہیں تھیں مسلمانوں کے پاس جس طرح یہ
पोर्चुगीज़ और ये पोर्चुगल एम्पायर्स के पास थी। ज़रें नहीं थी मुसलमानों के पास, आर्मर्स नहीं थे मुसलमानों के पास, तौहीद थी मुसलमानों के पास, तवक्कुल था अल्लाह के ऊपर उनका, एतमाद था उन्हें यार मैं जहर भी पीऊँगा ना तो ये शरबत बन जाएगा, और वो जहर पी गए अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए। इतना यकीन था उन्हें अल्लाह की ज़ात पर कि अल्लाह हवाओं के रुख मोड़ता था उनकी तौहीद के ऊपर। पता नहीं आज हमें क्या हो गया, पता नहीं हम लोग किस तरह क्या ईमान है हमारा। मैं अपनी बात करता हूँ, लोगों को क्या कहना, मौजूद ही नहीं हो रहे, फंसे में हम लोग इतना ज़्यादा। तौहीद इंसान को आज़ाद कराती है मेरे दोस्तों। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ और अल्लाह की बंदगी और अल्लाह के आगे सुपुर्द खाक करना अपने आप को, वो इंसानों से और दूसरे मखलूकों से आज़ाद करता है इंसान को। तुम्हारे गमों का, तुम्हारे दुखों का और तुम्हारे खौफों का इलाज ही तौहीद है और कुछ नहीं है। शिर्क ख़त्म कर दो अपने अंदर से, ये मखलूक का शिर्क, ये अल्लाह के गैर के आगे झुकने का शिर्क, ये अल्लाह के मखलूक, अल्लाह की गैर के आगे कोई भी है, ख्वाह नबी है, ख्वाह कोई बड़ी से बड़ी हस्ती है, उसकी तकरीम तहरीम इज़्ज़त अपनी सरों पर, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं लगाई जा सकती उम्मीद। अल्लाह के सिवा किसी और पे भरोसा नहीं है, आदमी आसरा नहीं कर सकता उसका। और देखें आप किस तरह आज़ाद होंगे, वरना बैठे होंगे हमारे ऊपर, हर बंदे के ऊपर एक फ़िरौन बैठा हुआ होगा, या वो खुद फ़िरौन होगा अना रब्बुकुम उल-आला, या और फ़िरौनों को सजदे दे रहा होगा बैठ के। सो टुडेज़ मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज़ दैट अल्लाह का हक अदा करना चाहिए, अल्लाह से लौ लगानी चाहिए। ये एक आँख से आंसू जो इस रुखसार तक उसकी याद में निकल जाए ना, जहन्नम माफ़ है उसको भाई, अल्लाह नहीं जलाएगा उसको कभी, अल्लाह उसको कभी भी नहीं जलाएगा। बाकी दुनिया तो है, जंगें तो चलती रहेंगी, और मुल्क के हालात काफ़ी अजीब व गरीब हैं। लोग मुझे कह रहे हैं कि आप सियासत पर बात करें, लोग मुझे कह रहे हैं यहाँ मैसेजेस में कि आप खान साहब के बारे में बात करें, पार्लियामेंट पे बात करें, इस सिस्टम पर बात करें। मैं आज उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं कि मैं कायर हूँ, मैं इसलिए नहीं कि मैं डरता हूँ किसी चीज़ से, बट आई थिंक कि हमें अपनी कौम को बहुत सी चीज़ों से बचाना है। मेरे ख्याल से इस सियासत से ज़्यादा अगर हम अल्लाह के दीन में, अल्लाह से ताल्लुक़ में और ख़िदमत खल्क़ में अपनी तवज्जो देना, हमें जन्नत मिल जाएगी। इन्हें करने दें जो ये कर रहे हैं, ये टॉप नॉच लेवल की बातें हैं, ये गेमें हैं बड़ी बड़ी, इसमें बड़े बड़े मसाइल इन्वॉल्व हैं। कौन बली का बकरा बन रहा है, कौन ख़रीदा जा रहा है, किसका हुक्म चल रहा है, इसकी टांग खींची जा रही है, कौन बहाने बना रहा है, कौन तमस्खुर कर रहा है, कौन तजस्सुस कर रहा है। मेरे भाई हमारे एक उस्ताद कहते थे भाई तू दूर ही अच्छा है इन चीज़ों से। आई थिंक मैं इनके हक़ में दुआई कर सकता हूँ। पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला इसकी बका, इसकी हिफाजत करे। जो लोग भी अंदर की बातें जानते हैं, अल्लाह हम ठीक होंगे तो अल्लाह इनको भी ठीक करेगा। बाकी नो कमेंट्स ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। मैं तो यही समझता हूँ कि अगर सहाबा इस दौर में होते और वो लोग ये सब इस तरह की, उन्होंने तो बहुत कुछ अल्लाह के नाम पर बहुत कुछ कुर्बान कर दिया। आई थिंक वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी व्हाट्स हैपनिंग। और हमारे दीन में तो हुक्म है कि जो शख्स नॉमिनेट करे अपने आप को कि मुझे इक़्तिदार दे दो, मुझे पावर दे दो, मुझे पॉलिटिकल सिस्टम दे दो, उसको मत देना। ये दीन की हिदायत थी। तो ये इलेक्शंस और सिलेक्शंस के सिलसिले जो हैं भाई, मैं तो इससे माफ़ी मांगता हूँ। लोगों ने बीच में कहा था आप कभी सियासत में आएंगे, तो शायद कभी ज़िंदगी में आवाम की खिदमत के लिए अगर सोचा भी होगा ना, हम दूर ही अच्छे हैं भाई। हम अल्लाह के लोगों की मदद करते हैं, खिदमत करते हैं, इसी में इंशाअल्लाह अल्लाह में जन्नत दे देगा। किसी एक की भी दुआ लग गई तो हमारा बेड़ा पार है। इस अजीब व गरीब और अजीब पेचीदगियों से हम दूर ही अच्छे हैं भाई, जिसमें ईमान भी ज़ाया हो, जिसमें गीबतें करनी पड़े, पंडालों में एक दूसरे की इज़्ज़तें उछाली जाएं, मुसलमान की टांगें काटे, के साथ हाथ मिलाए एक दूसरे मुसलमान के ख़िलाफ़, हाकिम की बदखुई की जाए, उसके बारे में बुरी बातें की जाएं, उस पर अजीब अजीब फतवे लगाए जाएं,
دین کے نام پر سیاست کی جائے, سیاست کے نام پر دین بگاڑا جائے, ہم دور ہی اچھے ہیں اس سے بھائی. اللہ تعالیٰ ہمارے نظام کی حفاظت کرے اور امت مسلمہ کی حفاظت کرے. میں آپ لوگوں کو نصیحت یہی کروں گا, دور رہیں ان سب چیزوں سے, دور رہیں. ہمارے ایک استاد کہتے تھے دور رہیں ان چیزوں سے. پاکستان میں جہاں فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی قوم کی خدمت میں کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں کریں. ایک بڑے علماء صحابہ تابعین کے بعد فرماتے تھے کہ اگر تم کسی عالم دین کو کسی حاکم کے دروازے پہ دیکھو نا, حکومت کے دروازے پہ دیکھو, مجھے بھی بلا لیتے ہیں لوگ, تو سمجھ لینا ہے کہ وہ ٹھیک بندہ نہیں ہے. اب یہ مطلق حکم نہیں ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس اے جنرل حکم. بھائی ہم دور ہی اچھے ہیں. ہم اپنی مسندوں پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں اور یہی ہمارا منہج ہونا چاہیے. ہم یہ ساری پیچیدگیوں سے دور ہی اچھے ہیں اور میں قوم کو بھی دور ہی رکھوں گا اس سے. عید اپنے آپ کو ان پیچیدگیوں میں ڈالنے سے اچھا ہے کام کرو, خدمت کرو لوگوں کی, لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو, انہیں اللہ سے جوڑو. لوگ غریب ہیں, میں تو بھائی قوم کو کھانا کھلاؤں گا اور دین پڑھاؤں گا اور ٹوٹے ہوئوں کو حوصلہ دوں گا, اور تھر کے غریبوں کو بھی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں. ولی بوانی لگا ہوا ہے میرپور خاص کے اندر, راشن ہاؤس بنا کے راشن بھجواؤں گا. لوگوں کو فون کر رہا ہوں, بھیک مانگ رہا ہوں لوگوں سے کہ بھائی کچھ دے دو, میرے پاس جتنا تھا ہم نے لگایا ہوا ہے, تم بھی کچھ دو, ہمارے پلیٹ فارم کو دے دو, کسی اور کو دو. ہم تو لوگوں کو کھانے کھلائیں گے, اللہ کی بات کریں گے, لوگوں کو حوصلے دلائیں گے اور ان کی زندگیوں میں جہاں وہ پھنسے ہوئے ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے. یہی بہت ہے, اسی میں ہم خوش ہیں. قوم کے بچوں کو اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے, انہیں قوم کے لوگوں کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ جھمیلوں میں پڑھ کے کچھ نہیں ملے گا. کسی بھی ہستی کے ساتھ ایسی دل لگی, اتنی اندھی تقلید, اتنی اندھی بندگی کہ آدمی کسی کے پیچھے چلے, آگے کچھ اینڈ میں نکلے. اور میں آج اپنے آپ سے بھی یہی کہتا ہوں. میرا لاہور میں ایک جلسہ تھا, لاہور میں ایک بڑا پروگرام تھا. سارے جوان مجھے کہہ رہے ہیں آپ قدم بڑھائیں, آپ قدم بڑھائیں شیخ صاحب, آپ امید ہے ہماری, آپ قدم بڑھائیں. کہاں قدم بڑھاؤں؟ دیکھ لیے آج کیا ہو رہا ہے. یہ کیا قدم بڑھائیں ہم آگے؟ ہم جوانوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں نعروں کے پیچھے. میں جوانوں کی زندگیاں خراب کر دوں ان کو جھوٹے خواب دکھا کے. میں جوانوں کی زندگیاں خراب دکھا دوں جب آگے جا کے جب سرنڈر ہی کرنا ہے, آگے جا کے جب اپنے موقف سے پھرنا ہی ہے, تو پھر کیا فائدہ ایسی زندگی کا, کیا فائدہ ایسی قیادتوں کا. میں ڈپریس نہیں ہوں, ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ سچائی کی جیت کرے, اللہ تعالیٰ سچے انسان کی جیت کرے. اگر خان صاحب حق پر ہیں اللہ خان صاحب کی مدد کرے, اگر ان کے مخالف حق پر ہیں تو اللہ ان کی مدد کرے, اگر ہماری ریاست حق پر ہے تو اللہ ہمارے چیف کی مدد کرے. اللہ ان سب کی مدد کرے بھائی. لیکن بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا, اس پہ کیا بات کریں. بہت دکھ ہوا ملک ان حالاتوں کو دیکھ کے. پسے کی اینڈ میں عوام ہی میں بتا دوں آپ کو, تم لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں ہونا, کچھ فائدہ نہیں ہونا تم لوگوں کا. یہ مسئلے چلتے رہیں گے. ترکیبوں اور اسٹریٹجیز کے باب میں ایک نیا کچھ لکھ دیا جائے گا. اسٹریٹجیکل پولیٹیکل اسٹریٹجیز پہ ایک نئی کتاب آ جائے گی. کس نے کس کو کیسے اکھاڑ کے پھینکا, کس نے کس کا کیسے پٹا کاٹا, کس نے کیسے اس کے خلاف سیاست کی, ایک نئی کتاب آ جائے گی. کس نے گھٹنے ٹیکے, کس نے کس کو کیسے زیر کیا. اگر یہی مسلمانیت ہے تو بھائی ہم نہیں آتے. ہم ایسی سیاست سے دور ہی اچھے ہیں. ہم ویسے ہی لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے ہمارا راج رکھا ہے. ہم انہیں اچھی باتوں کی تلقین کر کے ان کی زندگیوں میں جو 4 سو کھا جاتے ہیں نا ہماری تقریروں سے, ہم اسی میں اچھے ہیں. مسندوں پہ بیٹھے ہوئے استاد مسندوں پہ بیٹھ کے پڑھاتے ہوئے ہی اچھے ہیں. کل کو ان آوازوں کا اگر گلا ہی گھونٹنا ہے وہ دور ہی اچھے ہیں ہم ان سے. اور میں آپ لوگوں کو بھی ایڈوائز کروں گا, اسٹے اوے فرام آل دس. اپنا اللہ بھی کرو, اپنی نیکیاں بناؤ, دور رہو ان سب چیزوں سے. یہ لغو, یہ لہو, یہ فضول چیزیں ہیں. باقی کون گریٹ لیڈر ہے کون گریٹ لیڈر نہیں ہے, لوگ یہاں پہ میسج کر رہے ہیں. آئی وڈ اونلی ایڈوائز یو اسٹے اوے فرام آل دس فتنہ.
الحلال بین وحرام بین وبینہما متشابہات وکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب چیزوں کے بیچ میں جو ڈاؤٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، باطل بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، بیچ میں کنفیوزنگ چیزیں ہوتی ہیں. اسٹے اوے فرام دیٹ. علم پڑھو، علماء سے جڑو، مدرسے مسجدوں سے جڑو، عربی سیکھو، قرآن سیکھو، تفسیر سیکھو، ڈیپتھ کو سمجھو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اپنے بھی اپلائی کر دے آدمی، اللہ سے تعلق جوڑے، اپنے بھی اپلائی کرے. ایک ایسی مٹھاس، ایک ایسی ٹھنڈ انسان کو ملے گی جو اسے آزاد کر دے گی دنیا سے.